ہر اسکول میں تقریباً 5 سے 10% بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈسلیکسیا ہوتا ہے۔ یہ بچے ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں۔ اسکول میں یہ بچے پڑھنے میں شدید دشواری کا سامنا کرتے ہیں اور سمپل ٹیکسٹ پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب لکھتے ہیں تو بہت زیادہ سپیلنگ کی غلطی کرتے ہیں اور سمجھائے جانے کے باوجود یہ اپنے دماغ میں الفاظ کا سٹرکچر صحیح نہیں کر سکتے۔ ڈسلیکسیا میں شکار بچوں کا ذہن نمبر کو ارینج نہیں کرتا اور نمبر کو پوزیشن سے مس کر دیتا ہے، اور لکھتے وقت ایسے بچے سپیلنگ مسٹیک کے ساتھ ساتھ ورڈ بھی مس کرتے ہیں۔ کچھ کو لکھے ہوئے نمبر الٹے نظر آتے ہیں تو کچھ کو گرامر میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ الفاظ کو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے۔ ایسے بچے کو ہم ڈسلیکسک بچے کہتے ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے کہ اس مسئلے کا حل ہم کیسے نکالیں، ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے ایک ڈسلیکسک بچے کی سٹوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ جس کا نام اکفا تھا، اس کے گرینڈ فادر یہ جاننے کے بعد چل بسے کہ وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کی گرینڈ مدر نے ہمت نہیں ہاری اور فارم ہاؤس کو سنبھال لیا۔ اکفا نے بہتر زندگی گزارنے کا سوچا اور جس طرح کی زندگی یہ گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ جب اس نے اسکول میں داخلہ لیا تو اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے والد نے اسے کہا کہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بیماری اس میں وراثت سے چلی آ رہی ہے، بالکل اس کے سر کے بالوں کی طرح۔ اس کے باوجود اس نے ان مشکلات کو آڑے نہیں آنے دیا اور 7 سال کی عمر میں میچ سٹکس بیچنا شروع کر دی۔ پھر اس نے اپنی خالہ سے کہہ کر ہول سیل مارکیٹ سے میچ سٹکس کے باکس منگوا لیے۔ اس نے ان باکسز کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بند کیا اور ان کو بڑے پروفٹ سے فروخت کیا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے مچھلیاں اور دیگر کھانے پینے کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے گھڑیاں اور والٹ بیچنا شروع کر دیے۔ 1943 میں جب وہ 17 سال کا تھا تو اس نے اپنے والد کی مدد سے ایک کمپنی بنا لی اسی قصبے میں جہاں یہ رہتا تھا، لیکن پروڈکٹ کی چیزوں کے نام اور ان کے کوڈ اسے دوبارہ پریشانی کی طرف لے گئے کہ اسے ان چیزوں کے نام یاد رکھنے میں اور پڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے نمبر کی بجائے ہر چیز کو نام دیا اور چیزوں کے نام مختلف جگہوں کے نام پہ رکھ لیے۔ جلد ہی اس کی کمپنی دنیا کی مشہور ترین فرنیچر کمپنی بن گئی، لیکن تمام سٹوڈنٹ اکفا کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے اور انہیں سپورٹ بھی نہیں ملتی۔ ڈسلیکسیا سے بچوں کو ہیلپ کرنے میں بچوں کو بولنے میں مدد کرنی چاہیے۔ 6 ماہ کے بعد بچے بولے جانے والی آوازوں کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر والدین کے لپس پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ دماغ سننے سے زیادہ دیکھنے پر فوکس کرتا ہے۔ جو بچے 1 by 1 کنورسیشن سے دور ہوں، ان کا لپس اور سننے کا کمیونیکیشن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ سملر الفاظ کو بولنے کے لیے ڈیفرنٹ لپس موومنٹ کرتے ہیں، اور سائیکالوجیکل اویئرنیس بچوں کو لپس موومنٹ کو سمجھنے اور ساؤنڈ اور الفاظ کے سٹرکچر کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ فونولوجیکل اویئرنیس بچوں کو لپس کی موومنٹ سمجھنے، ساؤنڈ اور الفاظ کے سٹرکچر کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے پروفیشنل تھراپسٹ سننے اور دیکھنے پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کمیونیکیشن کی کمپلیکس فارم یعنی کہ پڑھنے اور لکھنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ فن لینڈ میں بچے کا 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، ان میں ڈسلیکسیا 4% ہوتا ہے۔ امریکہ میں بچے 4 سال کی عمر میں جاتے ہیں، ان میں ڈسلیکسیا 10% ہوتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیا آپ کے ہاں ٹیچر بچوں کو سزا دیتے ہیں جو ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں اور سپیلنگ کی غلطیاں کرتے ہیں؟ اپنے تجربات کمنٹ میں بتائیں اور فونولوجیکل اویئرنیس کے بارے میں